اور یہ جو فرق ڈالنا ہے، کیونکہ عقل سلیم سے آپ اس فرق کو پہچانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے ہمارے لیے بلیسنگ کا احساس پیدا کرنے کے لیے. یہ طریقہ کار ہے تاکہ ہمیں اپنی بلیسنگز کا احساس ہو. مجھے بتائیں کہ جس بندے کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، کیا کبھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی صحت بہت اچھی ہے بنسبت اس آدمی کے جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہارٹ اٹیک سے آیا ہے، یا کوئی سروسز ہاسپٹل میں سر پھڑوا کے آیا ہے، اور یا کوئی اپینڈکس کسی کو ہو گئی ہے؟ تو مجھے بتائیے کہ اچھی صحت کا احساس بغیر بیماری کے ہوتا ہے ہمیں؟ دیکھیں، اللہ نے ہمیں روپیہ پیسہ دیا ہوتا ہے تو ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ چھن جائے تو احساس ہوتا ہے. تو تھوڑا لائف کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا جی. پاج کے تو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت اس چیز کے حوالے سے ہے نا پھر، کہ اگر کسی نے بٹرے کر دیا ہے آپ کو، یعنی آپ کے اعتماد کو مجروح کیا ہے، تو آپ کو بہت مشکل لگتا ہے. کوئی آپ کو نقصان پہنچانا شروع ہو گیا تو بڑا مشکل لگتا ہے. آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو نقصان پہنچائے. ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ دھکے کا جواب تو دھکا ہی ہوتا ہے، پر دھکے کا جواب دھکا نہیں ہوتا. اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے یا ہم کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ہمارا دماغ اس طرف کام کرنے لگتا ہے کہ کیسے کیسے نقصان پہنچانا ہے، اور ہمارا دماغ جو کام کرنے لگتا ہے وہ زور شور سے کرنے لگتا ہے، ہمیں نئی نئی ترکیبیں دیتا ہے. کہتا ہے ایسے نقصان پہنچاؤ، اچھا یہ یوں کر کے تم نقصان پہنچاؤ، یہ یوں کرو گے تو اس کو صحیح نقصان پہنچے گا. اور کل کائنات آپ کی جو دماغ ہے وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے نادرے روزگار طریقے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا دماغ جب نقصان پہنچانے کا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے تو وہ فائدہ آپ کو بھی نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ وہ اس کا ایم نقصان پہنچانا ہو گیا. تو جب کوئی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو پہلی ٹیمپٹیشن آپ کی ہوتی ہے کہ میں بھی اس کو نقصان پہنچاؤں گا. لیکن یہ ایک گڑھا ہے جس میں گرنے سے آپ بچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ گڑھے میں گر چکا ہے، آپ نے بھی گرنا ہے. وہ گڑھے میں گر چکا ہے، آپ نے ابھی گرنا ہے. تو آپ کے لیے بہترین پالیسی یہ ہو سکتی ہے کہ اسے ہی گرے رہنے دیں گڑھے میں، آپ نہ گریں. کیونکہ جو نقصان پہنچانے کی لائن پہ چل جاتا ہے بچھو کی طرح، تو وہ اس کا دماغ اسی طرح کام کرتا ہے، وہ فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا چاہے کچھ ہو. ایک تالاب تھا جس میں ایک مینڈک مزے کر رہا تھا بہت اچھے، اور تالاب کے کنارے ایک بچھو آ گیا اور وہ مینڈک کو ریکویسٹ کرنے لگا کہ مجھے تم تالاب کے دوسرے کنارے تک پہنچا دو. اور مینڈک نے اس کو کہا کہ پہنچا تو میں تمہیں دوں، لیکن تم بچھو ہو، تم مجھے ڈنگ مارو گے، تم مجھے تکلیف دو گے. اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کروں گا ایسا، تم میرے لیے مہربانی کرو گے تو میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں، تم بچھو ہو، تمہاری فطرت ہے، تم مجھے ڈنگ مارو گے. تو مینڈک نے کہا کہ میں بہتر ہے کہ تمہیں نہ ہی دوسری طرف پہنچاؤں. تو بچھو اس کو کہتا ہے میں تمہیں کیسے ڈنگ مار سکتا ہوں، کیونکہ جب تم مجھے اپنے اوپر سوار کر کے دوسری جانب لے جا رہے ہوگے اور اگر میں تمہیں ڈنگ ماروں گا تو پھر تم ڈوبو گے تو میں بھی تو ڈوبوں گا. اور یہاں پہ مینڈک جو ہے وہ غلط فہمی میں ہو گیا اور اس نے کہا کہ کوئی گل نہیں، آ جاؤ. تو اس نے اس کو اپنے اوپر بٹھایا اور تالاب میں دوسری جانب جانا شروع کیا، اور عین تالاب کے سینٹر میں پہنچ کے اس نے ڈانگ مار دیا. اور مینڈک جو ہے وہ درد سے بہت کراہا اور اس نے کہا کہ تو پھر تم نے مجھے ڈانگ مار ہی دیا نا. کہتا ہے ہاں، میں فطرت سے مجبور ہوں. اور جو بندہ بھی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے، اور اس کی فطرت پھیل رہی ہوتی ہے، اس کے دماغ کی کل صلاحیتیں ڈنگ مارنے کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. اور کسی دن اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے تو وہ اپنے آپ کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس کا دماغ سوچتا ہی نقصان کے لیے ہے. اس کو ہم انگریزی میں ایک ٹرم ہے جسے کہتے ہیں بومرینگ.
یعنی کوئی چیز لوٹ کے آپ کی طرف آتی ہے. اگر آپ کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں گے تو آخر کار پھر آپ کو نقصان پہنچانے کی اتنی پریکٹس ہو جائے گی, اتنی عادت ہو جائے گی کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے. لیکن اگر انسان کسی مصیبت میں گر ہی جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اب مصیبت سے نکلوں کیسے, اور اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ترکیب آتی رہتی ہے. آپ مصیبت میں گر جاتے ہیں, نشے کی مصیبت میں, اور پھر آپ سوچتے رہتے ہیں کہ اس سے میں نکلوں کیسے, اور دنیا میں اس سے بڑا نالج بنا ہے, دنیا میں اس سے بڑی تخلیق ہوئی ہے ان طریقوں کی جس سے انسان نشے سے نکل جاتا ہے. اور یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے مصیبت سے نکلنا, یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں. پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آسان ہوتا ہے مصیبت سے نکلنا, اور مصیبت میں گھسنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ نشے کی مصیبت میں گھسنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے, لیکن یہ بہت آسان ہوتا ہے مصیبت سے نکلنا. اور کئی دفعہ تو ہم بہت ہی معمولی کوششیں کرتے ہیں, تھوڑا انتظار کرتے ہیں تو ہم مصیبت سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک کمہار اور اس کا گدھا جا رہے تھے جنگل میں, اور جنگل میں کوئی بہت بڑا گڑھا کھدا ہوا تھا اور اس کے اوپر گھاس پھونس تھی, اور جو کمہار ہے اور گدھا ہے تو وہ جب اس کے اوپر سے گزرنے لگے تو دونوں ہی اس میں جا گرے. اور جب دونوں اس میں جا گرے تو ظاہر ہے کمہار انسان ہونے کے ناطے سمجھدار تھا, وہ گڑھے سے مشکل کرتے ہوئے باہر آ گیا اور رسی پکڑ کے کھینچنے لگا کہ گدھا بھی باہر آ جائے, لیکن گدھا باہر آ نہیں سکتا تھا. ایسے کچھ دیر وہ سوچتا رہا کہ میں کیا کروں. پھر اس نے کہا کہ نہیں, گدھا تو باہر نہیں نکل سکتا, اور میں اس کو کسی صورت اگر نکال نہیں سکتا تو یہ سسک سسک کے بھوکا جو مرے گا, تو میں اس کو دفن ہی کر دیتا ہوں یہاں. تو گڑھے کے ارد گرد مٹی تھی جو کہ اسی گڑھے کی مٹی تھی, تو اس نے وہ مٹی اندر پھینکنا شروع کی جو کہ گدھے کے اوپر گر رہی تھی, اور جب بھی مٹی اس کے اوپر گرتی تھی تو وہ اپنے آپ کو ایسے کرتے شرک کرتا تھا, اور جب وہ شرک کرتا تھا تو مٹی اس کے اوپر سے اس کے نیچے پاؤں میں چلی جاتی تھی, اور وہ پاؤں چلاتا رہتا تھا. ایسے موقع پہ بے چینی ہوتی ہے تو پاؤں چلاتے ہیں, اور وہ مٹی پھینکتا رہا اور گڑھا مٹی سے بہتا رہا, اور آخر کار گدھا بڑی آسانی سے باہر. دیکھیں, ایک گدھا اگر مصیبت سے باہر نکل سکتا ہے تو انسان تو پھر انسان ہے. جد و جہد کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں, اور اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے تو اس کے ساتھ زیادتیاں کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اچھا کرتے رہیں, ان دی فائنل انالیسز آپ کی زندگی بہتر ہوگی. بہت لوگ ہیں جو کہ آپ کو تنگ کرتے ہیں, بہت لوگ ہیں جو سب کو تنگ کرتے ہیں, لیکن پھر آپ ان لوگوں کی زندگی دیکھیں کہ جو آپ کو تنگ کرتے ہیں, ان لوگوں کی زندگی دیکھیں, آخر کار ان کی بڑی عبرت والی زندگی ہوتی ہے. اور اگر آپ اپنی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی زندگی بہت تحفے والی زندگی ہوتی ہے. آہستہ آہستہ جب آپ رائٹیس ہو جاتے ہیں, جب آپ ریکوری میں آ جاتے ہیں, جب آپ بدنیت نہیں رہتے اور لوگوں کا صرف بھلا چاہتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح میں نے بتایا کہ ایڈکٹس نیک لوگ ہوتے ہیں, اور جو کہ شاید آپ کو ہضم بڑا مشکل ہو رہا ہوگا, اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایڈکٹس کی جو مدد کرنے والے فیملی ممبرز ہیں, یہ بڑے لاجواب اور قابل بھروسہ لوگ ہوتے ہیں. میں یہ لمبے تجربے کی روشنی میں بھی کہہ رہا ہوں, اور سائنٹیفک نالج باڈی یہی کہتی ہے. میرا اپنا بھی 41 سال کا تصور ہے کہ بہت مشکل ہے کسی دوسرے انسان کی مدد کرنا, چاہے وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. یہ مشکل ہوتا ہے, سب نہیں کرتے. زیادہ تر ایڈکٹس سڑکوں پہ ہوتے ہیں, ان کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں پر وہ مدد نہیں کرتے. سب ماں باپ مدد نہیں کرتے, سب بہن بھائی مدد نہیں کرتے, سب دوست مدد نہیں کرتے, سب بیویاں مدد نہیں کرتے. کچھ کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. بہت کم تعداد ہے جو دل و جان سے مدد کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں بھی بچائیں گے. اچھا, اس میں نے دیکھا ہے کہ رشتے کی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. بعض اوقات غیر مدد کرتے ہیں,
دوست مدد کرتے ہیں. اسی طرح بیویاں بھی سب مدد نہیں کرتی. کچھ تو بہت جلد چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, کچھ دیر سے چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, کچھ کبھی نہیں چھوڑتی. سب مدد نہیں کرتی. والدین بھی سب مدد نہیں کرتے. جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں, جو نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ کئی والدین کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں مدد کرنی. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.